بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات توصیفات بزرگی کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو پالنہار ہے مربی ہے ہم سب کو پالنے والا ہے بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء اکرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے اسلامی بھائیوں میرے محترم اور عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں بزرگوں پردہ نشین خواتین اسلام چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ کے اندر یہ باتیں بتائی گئی تھی اور اسی عنوان کے تحت یعنی ظالم کا انجام اس عنوان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ ظالم کا انجام کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائے گی میں نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے وہ تو انہیں مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے جس دن کے نگاہیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ظالموں کو ظلم کرنے سے منع کیا ہے ظالموں کی مدد کرنے سے منع کیا ہے ظالموں کا سہارا دینے سے منع کیا ہے اہل علم بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پر ظلم کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر ظلم کی 3 قسمیں ہیں پہلا یہ کہ بندہ خالق کے حق میں ظلم کرے یعنی اللہ رب العالمین کھلاتا ہے پلاتا ہے خالق ہے مالک ہے رزاق ہے غفار ہے جہار ہے قہار ہے
اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو انسان اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کسی کو شریک ٹھہرائے، یہی بندہ خالق کے حق میں ظلم کرے، یہی ظلم ہے۔ دوسرا یہ کہ بندہ مخلوق پر ظلم کرے، مخلوق پر ظلم کرے یعنی اس جیسے انسان پر ظلم کرے، ایک انسان کسی حیوانات پر ظلم کرے، ایک انسان اڑتے ہوئے پرندوں پر ظلم کرے، یا حیوانات، نباتات، جمادات یعنی ذی روح جس میں بھی اللہ رب العالمین نے دی ہے، ایسی چیزوں پر انسان ظلم کرے، یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ ظلم کی تیسری قسم ہے کہ بندہ اپنے نفس پر ظلم کرے۔ ایک انسان ظلم کرتا ہے گناہوں کے ذریعے، معصیت کے ذریعے، گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، اس سے بھی قریب سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ظلم، ایک ہے ظالم، ایک ہے مظلوم۔ ظلم کہتے ہیں کسی کو کسی کا حق نہ دینا ظلم ہے، کسی کو بغیر قصور کے، بغیر غلطی کے اس کو مارنا، ڈانٹنا، قتل کرنا ظلم ہے، کسی کو صحیح راستہ نہ بتانا ظلم ہے، کسی نے کسی کو مجبوری کی وجہ سے یا کسی نے کسی کو ہنسی مذاق کیا، یہ ظلم ہے۔ ہنسی مذاق بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ ظلم ہے۔ ظالم کیا ہے؟ کرنے والا ظالم ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، زید نے عمر کو مارا، تو زید مارنے والا زید ہے، وہ فاعل ہے۔ مارنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کس کو مارا؟ عمر کو مارا، عمر مظلوم ہے۔ تو یہ ظلم اور ظالم اور مظلوم یہ تینوں چیزیں ہیں۔ چلیے ایک ایک کر کے ہم بتاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے ایک شخص نے حضرت حسین کو تیر مارا، پیر میں تیر لگی، آہ نکلی، حضرت حسین نے پانی مانگا کہ پانی پلا، مجھے پیاس لگی، لیکن جس شخص نے حضرت حسین کو تیر مارا تھا، پانی اور حضرت حسین کے درمیان بیچ میں حائل ہو گیا، پانی پینے نہیں دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو یاد کیا اور پھر بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو اس کو دیکھ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ تو اس کو بھی پیاسا رکھ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب اس شخص کا موت کا وقت قریب آیا تو ان کو بھی موت کا وقت قریب آیا تو پیٹ سے گرمی، پیٹھ سے ٹھنڈک نکلا، پیٹ سے گرمی، پیٹھ سے ٹھنڈک نکل رہا تھا، پیٹ کے سامنے پنکھا اور فریج رکھا گیا اور پیٹھ کے سامنے جو آگ کی انگیٹھیاں رکھی گئی اور ایک طرف اس کو گرم کر رہا تھا، ایک طرف اس کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ یہ عذاب آیا تھا اس شخص پر۔ جب دیکھا کہ عذاب نے تو آخر میں اس کو پیاس لگی اور کہا کہ میں پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، اگر پانی نہیں پلاؤ گے تو پیاس کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ 5 آدمی کے برابر پانی پلایا گیا، یعنی میٹھا پانی لایا گیا، یعنی اتنا پانی تھا کہ 5 آدمی پیٹ بھر کے پانی پی سکتا تھا۔ پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد پھر دوبارہ کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پیاس کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا، پانی پلاؤ۔ ایسے کرتے کرتے پھر اس کا پیٹ پھل جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ظالموں، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، اور جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے سے عمر کو اللہ بڑھاتا نہیں ہے، ظلم کی زندگی عمر کو لمبی نہیں کرتی ہے، ظلم کی زندگی عمر کو کم کر دیتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اسی دنیا میں جلد ہی فنا کر دیتا ہے۔ اس لیے ظالموں،
باز آ جاؤ۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دینے کے بعد جب وہ پھر ظلم کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب اللہ رب العالمین پکڑتا تو اس کے بعد پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حجاج بن یوسف الثقفی کا نام سنا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ انہوں نے نیک کام بھی کیا ہے، لیکن ان کی تمام اچھائی ایک برائی میں پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ تھا ظلم۔ یہ ظلم کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر، یہ ایک تابعی، بہت ہی بزرگ اور نیک اور صالح تابعی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ منبر پر بیٹھ کر کے یہ فرمایا کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ ہے۔ اتنے میں حجاج بن یوسف کو خبر لگتی ہے، اور پھر حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہا ہے۔ تو کہا کہ ہاں میں نے بالکل کہا ہے، تم ایک ظالم ہو، تم نے بہت سارے لوگوں پر ظلم کیا ہے، تم ایک ظالم ہو۔ اتنے میں حجاج بن یوسف سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، قتل کرنے کا ایک ارادہ، پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور لے جانے لگتے ہیں۔ لے جانے کے بعد حضرت سعید بن جبیر مسکراتے ہیں، تو پھر حجاج بن یوسف پوچھتا ہے اے سعید بن جبیر تو کیوں مسکراتا ہے؟ تو سعید بن جبیر کہتا ہے کہ تیری بیوقوفی کی وجہ سے، اور اللہ نے تجھے ڈھیل دے رہا ہے، اس کی وجہ سے میں مسکراتا ہوں۔ اتنے میں لٹا دیتا ہے، گلے پر چھری رکھ دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف حضرت سعید بن جبیر کے گلے میں چھری رکھ دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی چھری رکھتا ہے، سعید بن جبیر دعا کرتا ہے اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، قبلہ کی طرف ہے، اے اللہ تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ یہ حجاج بن یوسف نہ زندگی کا مالک ہے اور نہ موت کا مالک ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ اتنے میں حجاج بن یوسف سعید بن جبیر کا منہ قبلہ روح سے ہٹا کر دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔ پھر دعا کرتا ہے سعید بن جبیر اے اللہ میرا منہ جدھر بھی ہو، اے اللہ تیرا چہرہ ادھر ہی ہے، تیری پوری دنیا میں حکومت قائم ہے، میرا چہرہ جدھر بھی ہو تیرا چہرہ ادھر ہی ہے، یا اللہ تو میرے بعد پھر یہ حجاج بن یوسف کسی کو قتل نہ کر سکے، یہ میرا قتل آخری قتل ہو۔ اس طریقے سے سعید بن جبیر دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور اتنے میں حجاج بن یوسف سعید بن جبیر کو قتل کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں حجاج بن یوسف نے نیک عمل بھی کیا تھا۔ حجاج بن یوسف ایک حافظ قرآن تھا، وہ قرآن کا پکا حافظ تھا، اور آج جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا جو اعراب ہے، زبر زیر پیش کس نے لگایا تھا؟ یہی حجاج بن یوسف نے لگایا تھا۔ اگر یہ زبر زیر پیش نہیں لگاتا آپ لوگ قرآن کو نہیں پڑھ پاتے۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید میں اعراب لگایا، اور جہاں پر لوگ دارو اور شراب پیتے تھے وہاں وہ بہت ہی گھنونا حرکتوں سے دیکھتے تھے، یعنی گویا کہ نیک کام بھی بہت کیے، لیکن یہ تمام اچھائی ایک برائی میں پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ تھا ظلم۔ حضرت حجاج بن یوسف نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی کو قتل کیا ہے۔ وہ عبداللہ بن زبیر جن کا باپ صحابی رسول، اور وہ صحابی رسول جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی، کون تھا ان کا باپ؟ باپ تھا زبیر بن عوام۔
अशराए मुबश्शरा तुम जन्नती, तो अशराए मुबश्शरा में जुबैर बिन अव्वाम भी है। उस अब्दुल्ला बिन जुबैर का बाप जुबैर बिन अव्वाम है, माँ जिसकी माँ सहाबिया थी, वो माँ थी हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर। वो नाना जो नाना सहाबी रसूल थे, उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी। नाना कौन था? हज़रत अबू बकर। वो खाला जो सहाबिया थी, वो खाला थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऐसे सहाबी को, अब्दुल्ला बिन जुबैर को हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किया है। उन्होंने अपनी 52 साल की जिंदगी में 1,22,000 लोगों को कत्ल किया है। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जालिम था। अब आइए उसकी मौत कैसे होती है। 1,22,000 लोगों को कत्ल किया। 1,22,000 लोगों को कत्ल करने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ को कुछ बीमारी आती है। बीमारी का नाम है ज़महरीरी। ज़महरीरी बीमारी कहते हैं कलेजे से ठंडक निकलना, यानी कलेजे से बर्फ निकलता था और कलेजे से ठंडक निकलने की वजह से पूरा कांपता था। आग उनके पास लाया जाता था और इतना ठंडक हो जाता था कि उनके बदन का चमड़ा जल जाता था। उसको पता एहसास तक नहीं होता कि मेरा चमड़ा जल गया। ये इतना ठंडक, कलेजा से ठंडक निकलता था। ये उनको बीमारी आई थी अल्लाह की तरफ से। जालिमों, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो ऐसे ही तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह का अजाब आएगा और मजलूम के सामने जालिम को इसी दुनिया में तहस नहस कर देगा और मजलूम के सामने जालिम को अल्लाह ताला सजा देकर रहेगा। ज़महरीरी की बीमारी आई, कलेजे से ठंडक निकलता, आग ने उसके चमड़े को जला देता, लेकिन उसे एहसास तक नहीं होता कि मेरा चमड़ा जल गया। आखिर में उन्होंने तबीब को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, हकीम आया। हकीम ने देखा तो ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। हकीम ने कहा पेट के अंदर सरतान है। अब सरतान क्या चीज़ है? सरतान कहते हैं। उस हकीम ने एक धागा के अंदर एक गोश्त का टुकड़े को बांधा और हलक से गिराया, पेट के अंदर गया। कुछ ही देर के बाद जब उस धागे को निकला तो एक अजीब नस्ल के कीड़े मकोड़े उस गोश्त में चिमटे हुए थे, बदबूदार हो रही थी, जो एक मुरब्बा मील की चारों तरफ फैल गई थी। और फिर उसके बाद डॉक्टर भी भाग गए, हकीम भी भाग गए। हज़रत हज्जाज बिन यूसुफ गिड़गिड़ाते रहे कि हकीमों कहाँ जा रहे हो, मुझे ठीक करो। हकीम ने कहा कि ऐ हज्जाज, ये तुम्हारी बीमारी ज़मीनी नहीं है, आसमानी बीमारी है। अल्लाह से पनाह तलब करो। अगर ये बीमारी अगर कोई ठीक कर सकता है तो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, वरना ये बीमारी तुम्हारी ज़मीनी नहीं है, ये दुनिया की बीमारी नहीं है, आसमान की बीमारी है। चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हज्जाज बिन यूसुफ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो, मुझे ठीक कर दो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और देखते हैं, रोते हैं और रो रो करके हसन बसरी कहते हैं हज्जाज बिन यूसुफ को कि मैंने तुमको मना किया था कि नेक लोगों पर जुल्म ना करना, नेक लोगों पर जुल्म ना करना, मुत्तकी लोगों पर जुल्म ना करना, अच्छे से अच्छे इंसानों पर जुल्म ना करना। जुल्म करोगे अल्लाह ताला इसी दुनिया में सजा दे देगा। ये तुम्हारी बीमारी जमीनी नहीं है, आसमानी बीमारी है। इतना कह करके हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी चले जाते हैं और हज्जाज बिन यूसुफ गिड़गिड़ाते रहते हैं। सईद बिन जुबैर के कत्ल के 40 दिन के बाद हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल होता है। 52 साल की उम्र में इंतकाल होता है और उन्होंने 52 साल की उम्र में 1,22,000 लोगों को कत्ल करता है। मेरे इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद ये है
آج پوری دنیا کی طاقت اگر ظلم کرے اور ایک مظلوم اگر اکیلا ہے، ظالم کے ساتھ اگر پوری دنیا کی طاقت ہے، پوری دنیا کی طاقت ظالم کے ساتھ ہے، تب بھی وہ کمزور ہے. لیکن اگر ایک مظلوم ہے اور مظلوم ایک اکیلا تنہا ہے، وہ پوری دنیا کی طاقت کو، مظلوم کی طاقت کو نیچے پستی میں گرا دیتا ہے. اس لیے ظلم نہ کرو، کسی پر بھی ظلم نہ کرو، چاہے وہ جتنے بھی چرندوں پرند، جتنی بھی چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے روح ڈالا ہے، کسی پر بھی ظلم نہ کرو. ظلم کرو گے اسی دنیا میں سزا دے گا. صرف یہی نہیں، قارون کا واقعہ ہے. اللہ نے قارون کا انجام کیا تھا. قارون کون تھا؟ قارون حضرت یسہر کا بیٹا تھا. اور یسہر کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا یسہر. تو گویا کے چچا زاد بھائی ہوا. یعنی قارون اور حضرت موسیٰ دونوں چچا زاد بھائی، چچیرے بھائی تھے. لیکن دیکھیے مال و دولت آنے کی وجہ سے دونوں چچیرے بھائی میں کیسے دشمنی ہو گئی. دونوں چچیرے بھائی تھے. جب حضرت قارون کے پاس مال و دولت آنے لگا اور مال و دولت آتے آتے ایک مالوں کا انبار جمع ہو گیا اور قارون کے پاس اتنا خزانہ آ گیا، اتنا خزانہ آ گیا، اتنا خزانہ آ گیا کہ ان کے خزانوں کی چابی ایک بہت بڑی جماعت کے لوگ اٹھا پاتے تھے. اللہ اکبر، اتنا خزانہ تھا. جب اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا، یہی حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے پاس گیا اور قارون کے پاس گیا، کہا کہ زکوٰۃ نکالو. تو قارون نے کہا کہ ہم 1000واں حصہ زکوٰۃ کے لیے نکال دیں گے. جب زکوٰۃ نکالا، ایک بہت بڑی تعداد میں زکوٰۃ نکل گئی. لیکن قارون کو وہ زکوٰۃ جو نکالا ہے وہ دیکھ کر کے اس کو حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور فوراً انہوں نے اپنے دماغ کو الٹ پھیر کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا. بنی اسرائیل سے کہا، کون؟ حضرت قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرا یہ مال و خزانہ لینے کے لیے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لالچ نہیں تھی، لیکن اس طریقے سے الزام لگایا. اور پھر الزام یہ لگایا، حضرت قارون نے ایک عورت کو روپیہ پیسہ دے کر کے 1000 دینار اور 1000 درہم ایک عورت کو دیا اور کہا کہ تم کہنا، بھری مجلس میں کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے زنا کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے اور نبی کے اوپر اس طریقے سے الزام لگائی. وہ عورت 1000 دینار 1000 درہم حضرت قارون نے دیا اور اس طریقے سے الزام لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے. اتنے میں وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے، اے موسیٰ، تم نے مجھ سے زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور اتنے میں واعظ و نصیحت کرتے کرتے وہ رک جاتے ہیں. اتنے میں کہتے ہیں حضرت قارون آ کر کے حضرت موسیٰ سے کہتا ہے، اے موسیٰ، تیرے بارے میں وہ عورت کیا کہتی ہے کہ تو نے اس عورت سے زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اس عورت کو بلاؤ. اس عورت کو بلایا جاتا ہے. وہ عورت آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اے عورت، تو سچ بتا، مجھے اس اللہ سے پیدا کرنے والوں کی قسم جس نے مجھے اور میری قوم کے لوگوں کو سمندروں کے اس پار سے حضرت فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلایا تھا، میں اس کی قسم دلا کر کہتا ہوں، سچ بتاؤ. وہ عورت کانپنے لگی،
ڈر گئی اور سچ سچ باتیں بتا دی. اے حضرت موسیٰ میں ایسا نہیں کرتی تھی, لیکن حضرت قارون نے مجھے 1000 دینار 1000 درہم دے کر کے تم پر الزام لگانے کے لیے کہا. اب دیکھیں الزام کی بد دعا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں, زمین کی طرف دیکھتے ہیں. اے زمین تو گواہ ہے, اے آسمان, اے ساتوں آسمان کے پیدا کرنے والے تو گواہ ہے. اگر میں جھوٹا ہوں اور وہ سچا ہے, یا میں سچا ہوں وہ جھوٹا ہے, اے اللہ تو اپنی عذاب دکھا دے. اتنے میں زمین سے کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اے زمین تو اس کو پکڑ لے. اتنے میں حضرت قارون کا گھٹنوں تک پھنس جاتے ہیں. پھنس جانے کے بعد پھر بھی وہ مسکراتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین سے کہتا ہے, اے زمین پھر اس کو پکڑ لے. کمر تک پھنس جاتا ہے. آخر میں رو رو کر بلبلا کر کہتا ہے, اے موسیٰ تو مجھے معاف کر دے. لیکن جب ظالم ظلم کرتا ہے اللہ مہلت دیتا ہے, اور مہلت دینے کے بعد بھی اگر کرتا ہے تو پھر اللہ مہلت نہیں دیتا, نہیں چھوڑتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ جو لوگ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میری طرف آ جائے, اور جو حضرت قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ حضرت قارون کے پاس چلے جائے. سارے کے سارے لوگ, حضرت قارون کے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں. 2 آدمی صرف اس کے پاس رہ جاتا ہے, اور وہی 2 آدمی کہتا ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت قارون کا خزانہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے حضرت قارون کے مال کی لالچ نہیں ہے. اگر ایسی دعویٰ کرتا ہے حضرت قارون کا مکان سونے کا, دیوار سونے کا, کھڑکی سونے کا, دروازہ سونے کا, ساری چیزیں سونے کا تھا, لیکن اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو حضرت قارون کے مکان کو, سونے کے مکان کو زمین میں دھسا دے. اے اللہ قارون کو بھی دھسا دے, اور قارون کا جتنا خزانہ ہے ان خزانوں کو بھی زمین میں دھسا دے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لیا, اور حضرت قارون کو بھی دھسا دیا. حضرت قارون کا خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا, اور حضرت قارون کا جو سونے کا مکان تھا وہ بھی زمین کے اندر دھسا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے, اے وہ ظالموں, وہ ظلم اٹھانے والوں جو لوگ ظلم کرتے ہو, ظلم کرنے سے باز آ جاؤ. اگر ظلم کرو گے تو مظلوم کے سامنے تمہیں اسی دنیا میں سزا دی جائے گی. اسی طرح سے سعید بن زید کا واقعہ ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اللہ اکبر, جن کو اسی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی. وہ عظیم صحابی کے بارے میں بھی الزام لگانا نہیں چھوڑا. الزام لگانے والا کون تھا؟ الزام لگانے والی ایک عورت تھی. ایک عورت آتی ہے, اور اس وقت مروان بن حکم اس وقت مدینہ کا حاکم تھا, گورنر تھا, اور مدینہ کے گورنر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے, عورت کا نام ہے عروہ بنت اوس. وہ عورت جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مروان بن حکم, سعید بن زید نے میری زمین کو ہڑپ لیا ہے. یہ الزام لگایا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3123 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سعید بن زید نے آخر میں انہوں نے بد دعا کی اور کہا کہ اللہم ان کانت کاذبۃ, اے اللہ میں سچا ہوں, یہ عورت جھوٹی ہے. فَأَعْمِ بَصَرَهَا, اے اللہ یہ عورت جھوٹی ہے, اس کو نابینا کر دے. وَاقْتُلْهَا فِي عَرْضِهَا, اور اس کی موت اسی جگہ کر دے جس جگہ میرے بارے میں الزام لگایا تھا کہ زمین ہڑپ لیا, اسی زمین میں اس کی موت دے دے. اللہ نے سعید بن زید کی دعا قبول کر لی. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں,
عظیم صحابی ہے اس کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ عورت یہ کہہ کر کے چلی گئی، اور چلی جاتے جاتے ایک گڈھا تھا وہیں پہ وہ گر جاتی ہے اور پھر وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آج جو یہ سول کوڈ کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہو، چاہے وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہی کیوں نہ ہو، جو لوگ بھی اس دنیا پر ظلم کرتے ہیں یا کر رہا ہے، ظلم کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں سزا دے دے گا۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ اسی موقع اسی عنوان پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ظالموں کو یا تو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت سے نہ سدھرے یا الہ العالمین تو ایسے ظالموں کو زمین میں دھسا دے، نیست و نابود کر دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پنج وقتہ بجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیثوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان لوگوں کی بال بال مغفرت فرما، ان لوگوں کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یا الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، یہ ایمان اور اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔